اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 27 اپریل سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 412 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 10 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم، گروپ نمبر 10 یا اس سے اور دیگر سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، جیسا کہ حرمین کو لے کر کہ حرمین میں جہاں پر آج 10 رکعت تراویح کا آغاز کیا گیا ہے، اس سے پہلے 20 رکعت کو لے کر بہت ہی مسئلے کھڑے ہوتے تھے. پہلا تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ شیخ محترم یہ جواب دیں کہ لوگ یہی دلیل دیا کرتے تھے کہ پہلے آپ لوگ 8 پڑھتے ہو اور حرمین میں 20 رکعت ہوا کرتی ہے، لیکن اب آج اس سال حرمین میں 10 رکعت کیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ منمانی کرتے ہیں یا فلاں کام ہوتا ہے. ان سب کا ہم کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اصولی اور قاعدے کی بات ہے کہ اہل علم کے نزدیک، علماء اصول کے نزدیک، اہل حرمین کا عمل حجت نہیں ہے. یہ ایک اصولی بات ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ اہل مدینہ، اور وہ بھی ان کے اپنے زمانے میں، اس وقت اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے تھے، اور سارے لوگ ان کے مخالف تھے، حناف بھی اور شوافی بھی، اور یہ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی علاقے والے کا عمل حجت نہیں ہوتا. تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل حرمین کا عمل ہمارے لیے یہ حجت، ہم یہ نہیں تھا بلکہ شرعی دلیل نہیں ہے. ہم اسے کسی شرعی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے متعدد وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک مسئلہ آپ کے موافق تھا تب تو منمانی نہیں تھی، اور جب مسئلہ آپ کے خلاف آ گیا ہے تو آپ اس کو منمانی کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی تائید ہے. آپ کا مقصد عصبیت ہے. آپ کا مقصد جو ہے ایک پگڈنڈی پر چلنا ہے، اس سے کسی کو دوسری طرف ہونے نہیں دینا ہے، اور دوسرے کو گمراہ کہنا ہے کہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حرمین شریفین میں جو ایک بنیادی چیز ہے، حرمین شریفین میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور زمانے سے چلی آ رہی ہے. اس سلسلے میں ہم ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ وہاں پر 20 رکعت کو سنت نبوی، یا جیسا کہ حناف سنت مؤکدہ کہتے ہیں، وہ لوگ سنت مؤکدہ سمجھ کر کے نہیں پڑھتے. اس کی 2 وجہ ہے جو پڑھنے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حرمین وہ کسی خاص علاقے والوں کا نہیں ہے، کسی خاص گاؤں اور کسی خاص مسجد کا نہیں، مسلک کا نہیں ہے، ایک عالمی چیز ہے. تو وہاں پر جب دیکھا کہ ہاں اکثر فقہی مذاہب والے جب اس طرف گئے ہوئے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے، اسی کو باقی رکھا. شروع میں یہ تھا کہ اصل جو امام تھا وہ پڑھا دیتا، تو بعد میں لوگ اس کو پوری کرتے تھے. لیکن ظاہر بات اس طریقے سے خلفشار مچتا تھا، ہر آدمی اپنا امام چاہے گا. تو کیا کیا کہ ایک ہی امام کو اس حکومت نے 2 امام متعین کر دیے، ایک 10 پڑھاتا ہے اور دوسرا 10 پڑھاتا ہے کہ نہیں. اور یہ بھی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک 20 سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ آخری عشرے میں وہ کتنی بڑھا دیتے ہیں، وہ 30 ہو جاتی ہے. 23 کے بجائے کتنی پڑھتے ہیں؟ 33 پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں حق بات بھی یہی ہے، اس لیے کہ یہ تو شیخ سدیس ہیں حفظہ اللہ، ان سے پہلے جو شؤون الحرمین کے تھے الحسین، ان سے پہلے شیخ محمد بن عبداللہ بن سبیل تھے جو امام حرم تھے. ان کے فتوے میں یہ بات آج بھی موجود ہے کہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ سنت نبوی اور افضل کیا ہے، 8 رکعت یا 10 ہی رکعت ہے. سنت نبوی اور افضل کیا ہے، 8 رکعت اور 10 ہی رکعت ہے. لیکن اگر کوئی شخص نفل کی نیت سے اس پر زیادہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے. لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے، اور اسی پر قدیم زمانے سے بہت سے علماء کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے. تو یہ وجہ تھی، نہ یہ تھی کہ حرمین میں اسے سنت مؤکدہ اور سنت نبوی سمجھ کر کے پڑھا کرتے تھے. اور یہ اس کی سب سے واضح دلیل ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیش آئی کہ اب لوگ سارے وہاں پر موجود نہیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے.
نہ تمام بھائی ادھر حنفی اختلاف کا ڈر ہے کہ ہاں بھائی یہ حنفی ہے یہ مالکی شافعی، لوگ کہیں گے نہیں 20 کیوں نہیں ہوتی، اور لوگ اپنی جماعت بنا کر الگ الگ پڑھنا شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں 8 پڑھ کے 10 اور پوری کرنا شروع کر دیں گے۔ اب جب یہ خطرہ نہیں رہ گیا ہے، ایک وقتی طور پر جب وہاں پر پابندی ہے لوگوں کے آنے جانے کی ہے، اس لیے سنت نبوی جو ہے اسی کے اوپر باقی رکھا اور وہ حذف کر دیا۔ جی جی یعنی اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے شیخ محترم کہ تراویح اور تہجد رمضان میں کیا دو الگ نام ہیں یا ایک ہی نام ہے؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ تراویح اور تہجد میں نام کا فرق ہے، اصل نماز کا فرق نہیں ہے۔ اصل پوری نماز جو رات کی ہے وہ قیام اللیل کہلاتی ہے، تہجد کہلاتی ہے، اور اسے بھی یہ تراویح جو نام ہے یہ فقہاء کی اصطلاح ہے، یہ بعد میں تابعین اور ان کے بعد شروع ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کی تراویح اس وقت کی تراویح سے بہت مختلف تھی۔ اس وقت لوگ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتے تھے، اور جب اتنی لمبی قرات کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے پیروں میں درد، تھک جایا کرتے تھے لوگ، تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آرام کر لیتے تھے۔ ترویحہ معنی کیا ہوتا ہے؟ آرام کرنا، راحہ سے ہے نا، آرام کر، اسی لیے 1 ترویحہ 2 ترویحہ، یعنی 2 رکعت کو 1 ترویحہ، 2 رکعت کو 4 کو 2 ترویحہ کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد آرام کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ دونوں نمازیں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیام رمضان کا نام دیا ہے، تراویح کا نام نہیں دیا، اور وہ حدیث جو مائی عائشہ سے صحیح بخاری وغیرہ میں بالکل صراحت کے ساتھ ہے، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے مائی عائشہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان کی راتوں میں کیسے ہوتی تھی؟ یعنی ایک سوال تھا کیسے پڑھتے تھے، لمبی یا کچھ اور بھی تھی؟ تو مائی عائشہ نے بڑے واضح طور فرما دیا، خواہ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کہیے کہ آپ تراویح نہیں پڑھتے تھے، تو پھر سنت مؤکدہ کیسے ہوگی آپ کے نزدیک، ہے نا مائی عائشہ؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن، چاہے مائی عائشہ کی روایت ہے یا حضرت ابو ذر کی روایت ہے، جن روایات کو بھی 3 دن تراویح پڑھانے کا ذکر ہے، ان میں سے آخری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے بالکل آخر تک نماز پڑھائی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ آج ہمیں سحری ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کا وقت کون سا رہ گیا تھا؟ کون سا تہجد کا وقت رہ گیا؟ تو یہ فرق کرنا کہ تراویح اور تہجد دونوں الگ چیز ہے، اس پر شرعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء احناف جو منصف ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں تراویح اور تہجد دونوں ایک چیزیں ہیں۔ غیر رمضان میں وہی تہجد ہے، اور رمضان میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تراویح کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے خود محمد ابن حسن الشیبانی جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد اور علماء فقہاء احناف میں امام ابو حنیفہ کے بعد ابو یوسف اور ان کا تیسرا مقام ہے، وہ خود اپنی کتاب معطا کے اندر نقل وہی قیام رمضان، یعنی رات کو کیا ہے، یعنی اسے قیام رمضان جو رات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ میرے نزدیک دونوں میں فرق کرنا کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، تو اصل دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ لوگ آج کل گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص یا کوئی فیملی 2 رکعت کر کے تراویح پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ مثال کے طور پر عشاء کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد 12 بجے 1 2 رکعت پڑھ لی، پھر سحری سے پہلے 1 4 رکعت پڑھی، تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ کوئی حرجہ نہیں، بلکہ یہ سنت کے موافق ہوگا۔ حدیث اگر سنت حدیث رسول کے موافق ہوگا، اگر ہم نہ کہیں سنت کے موافق، جیسے کہ صحیح بخاری ہی میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم یصلی 4، پھر آپ 4 پڑھتے تھے، اور اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جایا کرتے تھے، تو گویا آپ 4 رکعت پڑھ کر کے آرام کرتے تھے، پھر
آپ 4 رکعت پڑھتے تھے یا رکعت پڑھنے کے بعد پھر آرام کر کے پھر آپ جو ہے 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان کو اسی میں سہولت ہوتی ہے، اسے خشوع اور خضوع ملتا ہے، اس کا دل لگتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے۔ جی، یہاں پر سوال پیدا کرتے ہیں لوگ کہ افضلیت والا وقت کوئی شمار کیا جائے گا اس میں تراویح کے لیے کہ عشاء کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ افضل رہے گا؟ اصل تو یہی ہے کہ تراویح کی نماز جو قیام اللیل ہے اس کا افضل وقت آدھی رات کے بعد ہے، آدھی رات کے بعد ہے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے ہی سے، صحابہ کرام کے زمانے ہی سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ رمضان میں اسے عشاء کے فوری بعد پڑھتے ہیں، فوری بعد پڑھتے ہیں۔ اسی لیے یہ طریقہ بہتر ہے، اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ لیکن انسان اکیلے ہے، انسان 1-2 آدمی ہے اپنے گھر میں، تو اس کے لیے افضلیت وہی باقی رہے گی جو آدھی رات کے بعد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی حضرت ابو عبد الرحمن القاری کی جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لوگوں کو متعین تو کر دیا کہ ایک امام کے پیچھے، ابی بن کعب کے پیچھے پڑھیں، لیکن اپنے اس میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ خود کہتے ہیں کہ ایک بار نکلے اور دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جمع ہیں، تو کہا کہ ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی چیز ہے، کتنی اچھی بدعت ہے۔ کہا کہ اس وقت جس وقت لوگ جا کر کے سو جاتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جس وقت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جس وقت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرق کیا جائے گا جماعت کا اور فرق کیا جائے گا ایک گھر یا افراد کا، ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں ہر جگہ جو سہولت لوگوں کے لیے تراویح جماعت سے پڑھنے میں پہلے وقت میں ہے وہ آخری وقت میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہیں ہاں بھائی حاضر ہیں، آئیں گے جائیں گے، لیکن گھر جانے کے بعد اور کام میں مشغول ہو گئے، سو گئے، کوئی اور ضرورت ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہے اگر پہلے ہی میں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں نشاط اور چستی رہتی ہے، اس لیے اسے مقدم کیا گیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا کہ بچے کی امامت جائز ہے، لیکن ایک ساتھی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی ہے جس میں معروف مولانا یہ بیان کر رہے ہیں کہ بچہ یعنی نابالغ اگر ہو تو وہ بالغ کی امامت نہیں کر سکتا، اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھائی دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ کیا حدیث سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوگی؟ اور وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ عمر، ان کا نام عمر ابن سلمہ، کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں وہ نابالغ تھے اور بالغوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اصل چیز جواز کی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ جواز کی، افضلیت کی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں لوگ بسا اوقات تجاوزات سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ اگرچہ قرآن زیادہ پڑھا ہے، اس کی قراءت ہے، آیا یہ طہارت کے مسائل کو یعنی جو موٹے موٹے طرح جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، صدقے سہو کے مسائل کو اس طرح جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی نابالغ اگر ایسا ہے کہ جس سے قرآن اچھا آتا ہے اور نماز کے جو موٹے موٹے مسائل ہو سکتے ہیں ان سے واقف ہے تو کوئی بات نہیں، امامت کرے، اس کی امامت مقدم ہوگا، وہ ہے نا۔ تو یہ ایک جائز کی شکل ہے، نہ یہ کہ افضلیت کی۔ اقرؤہم لکتاب اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل کو جان بھی رہا ہو۔ جی یہاں پر یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی 10 پارے کا بڑا یعنی بالغ حافظ ہے اور ایک 30 پارے کا نابالغ بچہ ہے، تو یہاں پر افضل کون ہوگا؟ بھائی نابالغ بچہ جو ہے وہ کیا صحیح طور پر نماز کے طہارت کے مسائل کو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ افضل ہوگا، وہ افضل ہوگا اقرؤہم لکتاب اللہ کی بنیاد پر۔ جی جی یعنی اس میں اس کلپ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ عمر کی قید یہ کیا معنی رکھتی ہے شیخ؟ کیا اس عمر کے 12 سال کا اگر ہو جائے، جس سے کہ آج کل کی جو کیلنڈر کی ڈیٹ اگر نکالی جائے تو بالغ ہو جائے گا، اس کو شمار کیا جائے گا؟ نہیں، 12 سال میں تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ عموماً جو ہے آج کل گرم علاقوں میں رہنے والے بچے
14 سال کے اندر، 13-14 سال کے، اور اس میں دیکھیے بچوں کی اپنی جسمانی ساخت کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں 16 سال کے ہو گئے نہیں بالغ، جسمانی طور بڑے کمزور ہیں، اور وہ ہیں 15 سال کے ہو گئے نہیں بالغ ہو، یا 15 سال کے ہونے کے بعد بالغ ہو رہے ہیں، اور بعض اس سے پہلے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جو ہے وہ، میرے بچپن میں نہیں بلکہ یہ 1984-85 کی بات ہوگی، کہ یہ لندن سے کوئی خبر آئی کہ سب سے کم عمر کا باپ کسی اسکول میں، جیسے کہ وہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے، اور وہاں پر جو ہے ظاہر بات ہے زنا غیر زنا اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے، تو اس 12 سال کے بچے نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا، اور وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہو گیا تھا۔ قبل بلوغت جو ہے حمل ہونے کا اس کی حمل کہنے کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، بسا اوقات بچے کی ساخت و جسم پر بھی ہوا کرتا ہے جسمانی، لیکن عموماً بچے 12 سال میں بالغ نہیں ہوتے، لیکن بعض ہو بھی سکتے ہیں۔ لیکن 12 سال کا اگر بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، جسمانی اعتبار سے اور ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ امامت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے اولا بلوغت کے قریب ہے، ثانیاً وہ مسائل کو اس لائق سمجھنے والا ہے، ثالثاً اس کے اندر تمیز پائی جا رہی ہے۔ عام اس سے چھوٹے 7 سال 8 سال کے جو بچے ہوتے ہیں عموماً تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں جیسے کہ آج کل اس سے ہمارے اعتکاف کے مسائل میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ کیا اعتکاف آج اس مرتبہ مساجد میں نہیں ہے تو کیا گھر میں اعتکاف جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس کے کیا شرائط ہوں گی؟ بھائی دیکھیے، جیسے جمعہ گھر میں نہیں ویسے اعتکاف بھی گھر میں نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، یا اس نازلے کی بنیاد پر علماء امت نے کوئی مسئلہ نکالا ہو تو یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ کہاں ہے؟ وہ مسجد ہے، نہ کہ گھر ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوش کے بجائے جوش اور جذبات سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب اس سلسلے میں زیادہ تر وہی لوگ بات کریں گے جو اعمال میں کوتاہ، عبادات میں کوتاہ۔ اب صرف رمضان آ گیا، سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے کیا؟ تراویح اور اعتکاف کا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر بندہ اعتکاف ہر سال کرتا تھا، وہ اس سال اعتکاف نہیں کر پائے گا رمضان میں، تو اس کے لیے 2 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت پر اجر دے گا، ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گزرنے کے بعد، یہ حالات گزرنے کے بعد، وہ اپنے 10 دن کے اعتکاف کو دوسرے دنوں میں مسجدوں میں پورا کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر گئے، یا جب عورتوں سے معاملہ کی وجہ سے آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا، تو گھر میں اعتکاف کیا آپ نے؟ نہیں اعتکاف کیا۔ نہ عورتوں اپنی بیویوں سے کہا تم گھر میں اعتکاف کر لو، اور نہ یہ کہ آپ نے مسجد کو چھوڑا تو گھر میں جا کر کے اعتکاف کر لیا، نہیں کیا نا، بلکہ کیا کیا آپ نے؟ بعد میں اس کی قضا بعد میں جا کر کے کی۔ تو لہذا ایسے ہمارے جو بھائی اعتکاف کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر ان کو اعتکاف کا موقع نہ بھی ملا تو اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف کا اجر دے گا۔ اس لیے کہ جو عبادت کرنے کا بندہ عادی ہو، اگر کسی عذر کی بنیاد پر وہ عبادت چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، جیسا کہ بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یعنی حقوق العباد کو اور قرض وغیرہ کو قیامت کے دن معاف کرے گا یا نہیں، یا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے تو اس کے کیا شرائط و ضوابط ہوں گے؟ بھائی دیکھیے، معاف کر سکتا ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے کچھ اصول اور ضوابط رکھے۔ انہی اصول اور ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ یہ ظلم جو ہوتا ہے، ظلم اپنے عام معنی میں، ہمارے اس معنی میں مارنا گالی دینا یہ نہیں، عام جو ظلم ہوتا ہے اس کی 3 صورت ہے۔ ایک ظلم ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا، اس میں شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے۔ دوسرا ظلم ہے جو بندے کا اپنے اوپر ہے،
یعنی گناہ کا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی۔ تیسرا ظلم ہے جو بندے کا بندے کے ساتھ ہے، کسی کا مال کھایا ہے، جی جی کسی کو گالی دی ہے، کسی، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ یہ بندے کے اوپر ہے، جب بندہ معاف کر دے گا تو ہم بھی معاف کر دیں گے ورنہ اس کی گرفت کریں گے، بندہ معاف کریں گے ورنہ ہم اس کی گرفت کریں گے۔ اب دیکھیے اس گرفت کی مختلف نوعیت ہو سکتی ہے، مختلف نوعیت ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہ کرے گا۔ لیکن دیکھیے جہاں تک معاف کر سکنے کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اب آپ کہیں گے پھر اس کا حق کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف سے، کس کو؟ مظلوم کو اپنی طرف سے دے دلا کر کے خوش کر دے اور اسے معاف کر دے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اپنے کیے پر شرمندہ تھا، وہ توبہ کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ ظلم جو مجھ سے صادر ہوا ہے میں اس کا بدلہ چکا دوں، وہ اپنا بدلہ لے لے، لیکن بہت سی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر کسی کا اس نے جو ہے 1 لاکھ چرا لیا ہے نا، اب ایک غریب ہو، مزدور ہو، 1 لاکھ اس کے پاس جمع ہونا، 1 لاکھ ریال کہاں سے جمع کر پائے گا وہ؟ ہے کہ نہیں؟ اور اس سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تو بسا اوقات معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پائے گا بھی نہیں کس کا تھا وہ۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر انسان ایک دکان پہ کام کرتا تھا، یہاں سے چلا گیا انڈیا، یہاں سے انڈیا چلا گیا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ اب وہاں سے دوبارہ اس کو کیسے اس سے معافی مانگے؟ ہر آدمی کے پاس یہ امکانی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہاں ٹیلی فون کرے اور یہ کرے، مطلب ہوتا ہے نا۔ تو وہ انسان شرمندہ ہو اور اس کی مکمل نیت ہو کاش کہ مجھ سے ہوتا ہے کہ میں بدلہ دے دیتا، تو اگر یہ کڑھن، یہ توبہ ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن پھر کیس کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کو اپنی طرف سے نیکیاں دے گا۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد ہے، ضعیف حدیث بھی وارد ہے جو شرعی اصول سے دور نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں صلح کراؤ، اس لیے قیامت دن بندہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، میرا یہ مال کھایا، مجھے اس نے مارا تھا اور یہ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس بندے کے پاس کوئی نیکی تو رہی نہیں گئی ہے، اب یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بیچارہ پریشان حال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا محل ظاہر کرے گا اس شخص کے سامنے، مظلوم کے سامنے، تو کہے گا کہ وہ بندہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھو اس محل کو، تو جب اس کی طرف دیکھے گا تو کہے گا یہ رب کس کے لیے ہے؟ کہا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ صحیح ضعیف ترغیب ترغیب اللہ معلوم نے اس کو رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص حقوق العباد سے چھٹکارا لینا چاہتا تھا، اس سے معاف کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں کر سکا اور حج کر لے رہا ہے، اس کا حج مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق العباد کو بھی معاف، جیسے کہ حضرت انس بن مالک کی روایت جو ہے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ جی اسی کے قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا کفیل جو ہے یعنی پیسے ہمارے بہت مارتا ہے کسی نہ کسی سبب اور وجہ کو بنا کر، کبھی 200 کبھی 300 ریال، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ وہ جب میں کہتا بھی ہوں تو نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے دے دیا جھوٹ کہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہم جھوٹ طریقے سے دوسرے طریقے سے بل میں اضافہ کر کے ہم وہ پیسہ واپس لے سکتے ہیں اپنا؟ بھائی دیکھیے، میں یہاں بیٹھ کر کے اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ لوگ اس چیز کو بہانہ بنا لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج لوگوں کے اندر امانت داری کی کمی ہے، علمی اعتبار سے کمی ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے ان کے عمل میں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ لیٹ جائیں گے لیکن یہ سمجھیں گے نہیں میں کوئی کمی کر رہا ہوں، گا کر کے کام کرتے رہیں گے، لیکن اگر وہی کام ان کو ٹھیکے پہ دے دیا جائے تو ایک آدھے گھنٹے میں کر دیں گے، اور ویسے دیا جائے تو اس کے لیے 1 دن لگائیں گے، تو یہ نہیں سمجھتے ہم اندر کیا کوتاہی ہے۔ تو ہم اپنے بھائی سے یہ کہیں کہ آپ صبر کرو، اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے، آپ اس دنیا میں جتنا اس پیسے کے محتاج ہیں
اس سے کہیں اور کہیں زیادہ اس کے محتاج کہاں ہوں گے آپ؟ قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہے، تو آپ صبر کریں اور اس سے کہہ بھی دیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں دیتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے لیں گے، اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی باطنی گندگی سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ایسے ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ شیخ محترم کہ ان کی والدہ وغیرہ کسی گندی چیز کو ہاتھ سے پکڑ لیتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز سوکھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے اگر پسینہ وغیرہ نکلتا ہے، موبائل وغیرہ پکڑ لیتے ہیں تو اس میں وہ چیز لگ جاتی ہے، تو یہ سب چیزوں کا کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا انسان کی؟ اللہ کے بندے، اولاً تو کیا آپ کی والدہ یہ تعمدن کر رہی ہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ کے موبائل میں وہ گندگی ظاہر ہے، دکھائی دے رہی ہے؟ لگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اگر لگی دکھائی دے تو آپ اس کو صاف کر لیے، دھول لیجئے، ورنہ صرف شبہے کی بنیاد پر کہ ہاں والدہ نے وہ جو ہے میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کی پوٹی صاف کی تھی، اس کی گندگی صاف کی تھی، اور پھر پتہ نہیں ٹھیک سے دھویا تھا کہ نہیں، آ کر کے ہمارے موبائل کو پکڑ گندا ہو گیا، یہ تو وسوسے والی بات ہے، شیطان کو اپنے دماغ میں جگہ دینے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اصل ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کس کا؟ ظاہر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دروازے کو بند کرنے کے لیے جب آپ کے پاس یہ آیا سوال کیا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ گوشت لے کر کے بیچنے آتے ہیں، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، آپ نے کیا کہا؟ تم اس وسوسے میں نہ پڑو، ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لو تم اللہ کا نام لے کر کے کھا لو، ہے کہ نہیں؟ تو اصل جو شرعی حکم ہے وہ ظاہر اور مادی اس کے اوپر ہے، نہ یہ کہ کسی شبہے کے اوپر۔ جی ان کا یہ بھی سوال ہے شیخ محترم کہ غسل کرتے ہیں تو حمام میں جو بخارات رہتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو بخار تھوڑی گندا رہتا ہے۔ آج کل کا حمام تو الحمدللہ دیکھیں کہ آج کل کے حمام میں تو آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو گندگی نہیں لگے گی، جو بنے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ جو قضائے حاجت کی جگہ اس میں بھی اتنا پانی آدمی ڈالتا ہے، اتنا پانی ڈال دیتا ہے کہ وہ سارا وہ بہہ جاتا ہے، اور اس کے باہر کا حصہ جو ہے الحمدللہ آج مٹی طرح نہیں ہے کہ ہاں پیشاب کیا وہیں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ آج اتنا صاف رہتا ہے کہ تو اس قسم کے وسوسوں کو اور اس قسم کے خیالات کو ذہن میں دخل دینا اپنے آپ کو مشکل اور پریشانی میں ڈالنا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا سفر میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مترادف ہے جبکہ مسافر کو سفر میں کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول روزہ رکھنا کہ روزہ نہ رکھنا؟ ہمارے بھائی کیا سوال ہے؟ روزہ رکھنا، کیا سفر میں روزہ رکھنا یعنی سفر میں روزے کی رخصت دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں جیسا کہ ہے، آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اللہ کے بندے ہے نا، اس طریقے سے تنگ نظر نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ افطار کی اجازت دی ہے، اسے سنت نہیں قرار دیا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنے کی کئی کیفیت ہے۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ انسان کے لیے سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، جو وہی مشقت ہے جو انسان عام یا بہت معمولی 1-2%، 5% بڑھ گئی، تو ایسی صورت میں سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا ہے، اور یہ براءت الذمہ اس میں ہے، اور رمضان کی فضیلت بھی اس میں حاصل ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سفر میں مشقت ہو رہی، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن ایسی پریشانی نہیں ہے کہ انسان کو اس کے کاموں سے روک دے یا اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے، تو ایسی صورت میں روزہ افطار کرنا کیا ہے، اس کے لیے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سفر میں روزہ افطار کیا اسی لیے تاکہ آپ مشقت میں نہ پڑیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کو سخت مشقت لاحق ہو رہی ہے، جس کام کے لیے گیا ہے وہ کام کیا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے نا، یا اس سے خطرہ یہ ہے کہ وہ کہیں اس کو جو ہے وہ بیمار نہ ہو جائے یا اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ اور اسی پر وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں، اسی کے اوپر وہ حدیث فٹ کی جاتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز کا بھی کوئی ابتدائی وقت اور انتہائی وقت ہوتا ہے، کہ عید کی نماز بھی قضا ہو سکتی ہے یا نہیں؟
بھائی عید کی نماز جو ہے وہ اس کا اصل وقت صبح کو جو چاشت کا وقت شروع ہونے کا ہے وہ ہے اور دوپہر تک رہتا ہے. سورج ڈھل جانے کے بعد عید کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی آگے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں اگر عید کی نماز اگر پڑھنی پڑ جائے تو کیا یہاں پر بھی خطبہ یا بیان دینا ضروری ہوگا یا صرف عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں مجھ چھوٹے علم صاحب علم کو کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، اور البتہ یہ ہے کہ میں علماء کے فتاوے نقل کر دے رہا ہوں اس سلسلے میں. لجنہ دائمہ کا یہاں پر فتویٰ ہے، ان کی جلد ہمارے خیال سے 8 میں یا کس میں موجود ہے کہ وہ لوگ یہی، بلکہ امام حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، ان تمام کا یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھایا، اس کی عید کی نماز چھوٹ گئی، اس کے عوض میں وہ گھر میں پڑھ رہا ہے، تو عید کی نماز تو ویسے ہی پڑھے گا جیسے اسے پڑھنا چاہیے، لیکن خطبہ بدون خطبہ. انہوں نے شرط کیا لگائی ہے؟ بدون خطبہ کی. اور ابھی مفتی، یہاں کے مفتی کا فتویٰ بھی آیا ہے کہ ایسے اگر یہ سلسلہ جاری رہا جو ابھی یہاں پر چل رہا ہے، لاک ڈاؤن اگر جاری رہا، تو گھروں میں عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھیں گے لیکن خطبہ نہیں دیں گے. واللہ عالم. خطبہ نہ دینے کی کیا وجہ ہے یہ بتا رہا ہوں کہ میرے مجھ کم علم کا کچھ کہنا اس سلسلے میں مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے اہل علم کا فتویٰ. اور بتایا نا کہ وہ لجنہ دائمہ نے امام مالک کا، امام شافعی کا، صرف امام ابو حنیفہ اس کے مخالف ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ عید کی طرح نہیں پڑھی جائے گی، 2 رکعت ہے نا، جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی. کیا ہے؟ جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی، اکیلے لوگ پڑھیں گے. لیکن جو ہے وہ دوسرے علماء ہے کہ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خطبہ نہیں دیں گے، بدون خطبہ. واللہ عالم، واللہ عالم. یہ جمعہ کے حکم میں نہیں آئے گا شریف؟ ہاں، میں بات کہنا چاہتا، ذہن سے نکل گئی ہے کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہے اس کو جمعہ پر قیاس کرتے ہیں. دیکھیے جمعہ عید سے مختلف ہے. جمعہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک بدل ہے، کیا ہے؟ وہ ظہر کی نماز ہے، لیکن عید کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا. یعنی جیسے جمعہ گھر میں نہیں پڑھا جائے گا لیکن عید کی نماز گھر میں پڑھ لی جائے گی. جی تو پھر یہاں پر خطبہ بھی جواز بن جائے گا؟ میں نے کہا کہ میں خاموش، میں کچھ نہیں کہتا. ہم نے علماء کے فتوے نقل کر دیے ہیں. آپ ان کیا دلائل ہے؟ اب مجھے نہیں یار انہوں نے کچھ کیا دلیل دی ہے، لیکن یہی ہے کہ بدون خطبہ نماز پڑھیں گے بغیر خطبہ کے. جی جبکہ قیاس یہی چاہتا ہے، قیاس یہی چاہتا ہے کہ جب عید پڑھے تو خطبہ بھی ہونا چاہیے. واللہ اعلم. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈائلسس کا مریض ہو تو کیا اس دن وہ کام کرانے جا رہا ہو تو اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کس کا مریض؟ یعنی میرا خیال ہے جیسے گردے وغیرہ کسی کے تو پورا بلڈ باہر نکالا جاتا ہے، پھر صاف کر کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو اس دن اس کا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ اصل میں اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بلڈ نکالنے نہ نکالنے کی، اس کو اگلی مجلس کے لیے چھوڑ دیجیے، ہے نا. اس کی کیفیت کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگلی مجلس کے لیے چھوڑ دیجیے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی لمبا سا سوال کرتے ہیں کہ بیوی اپنے میکے ملنے گئی اور وہاں پر کچھ جھگڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی، تو شوہر نے کہا کہ تم جیسا مناسب سمجھو. اب اس کے بعد بیوی والوں نے کوئی کیس بھی کر دیا. ابھی 5-6 مہینے ہوا ہے، تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خلا ہو گئی یا نہیں ہوئی. اور اسی میں ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا رشتہ دار جو 5-6 مہینے سے کوئی بیچ میں آ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی اس موضوع کو کے قریب بھی نہیں آنا چاہتا ہے، وہ گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، خلا قطعاً نہیں ہوگی. خلا کے لیے شوہر کی موجودگی اور اس کی رضامندی ضروری ہے. خلا کے لیے شوہر کی موجودگی اور اس کی رضامندی ضروری ہے. اگر موجود نہیں ہے تو کسی کو اپنا وکیل بنا دے یا کہہ دے، تو بغیر شوہر کی رضامندی کے خلا نہیں. بغیر شوہر کی رضامندی کے فسخ ہو سکتا ہے، وہ خلا نہیں ہو سکتا. ایک چیز. دوسری چیز، یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ آیا ہمارے
ہند و پاک کا ہے یا کہ یہاں کا ہے. ہند و پاک میں ہمارے یہاں عموماً جو وہ کورٹ ہے وہ کورٹ غیر شرعی ہے، اس کا فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا الا ایک حالت اضطرار ہو. اور یہاں پر تو عورت اور گھر والوں کی زیادتی سمجھی جا رہی ہے، نہ یہ کہ شوہر کی ہے. اور شوہر نے طلاق نے کہا جیسا سمجھو، جیسا سمجھو. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ خاندان والے، اب دیکھیے خاندان والے دخل نہیں دے رہے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر یا بیوی کی طرف والے صاحب شر ہوں، جن کی طرف سے شر پہنچنے کا خطرہ ہو. مثال کے طور پر بیوی کی طرف سے ایسے لوگ ہوں کہ اگر ان میں سے کسی نے کہا تو ہاں وہ بھی اس کے خلاف ہی جا کر کے کیس کر دیں گے، یا ایسے دبنگ ہیں ماریں گے، یعنی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو فیصلہ ہوگا وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کیا وجہ ہے جو دخل نہیں دے رہے ہیں. جی اگلا سوال ہے، کچھ خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی نمازی دل میں یہ سوچے کہ میں تو پکا نمازی ہوں اور میں تو بے نمازی اس سے اچھا بہتر ہوں، تو کیا اس طریقے سے یہ تکبر مانا جائے گا یا گناہ ہوگا؟ بھائی دیکھیے، کیا یہ بات وہ بطور کبر کے کہہ رہا ہے، بطور بڑائی کے کہہ رہا ہے، یا کہ بطور تحدیث نعمت کے کر رہا ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ایک جو نمازی ہو بے نمازی سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ایک جو عبادت گزار ہے وہ غیر عبادت گزار سے افضل ہے. لیکن اگر وہ بطور کبر کے اور فخریہ طور پر کہہ رہا ہے، ظاہر بات یہ چیز غلط ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ بطور تحدیث نعمت کے ہے کہ الحمدللہ کم سے کم ہم ویسے تو نہیں، اللہ نے ہمیں ویسے تو نہیں بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ بطور تحدیث نعمت کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی چارپائی پر لیٹا ہوا ہو یا نیند میں ہو یا بیدار ہو، تو کیا اس کے سامنے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، جبکہ کوئی مجبوری بھی نہ ہو وہاں پر؟ بھائی کوئی مجبوری نہ ہو تو حاجت تو ہو سکتی ہے کوئی. دیکھیے اصل یہ ہے کہ ناپسندیدہ کام ہے یہ، لیکن ناجائز نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے جو مشکل سے چل کر کے حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ لا تصلوا قبل خلف النائم والمتکلم، ہمارے خیال سے ہے سویا ہوا جو انسان ہے یا جو باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں کر رہا ہوگا سامنے تو اس سے نماز میں خشوع اور خضوع جاتا رہے گا. اسی طریقے سے سویا ہوا اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب پلٹ آئے اور آپ کی نماز میں خلل ڈال دے. لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے وہ جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چارپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قبلے کی طرف ہوتی تھی، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے. حضرت ام سلمہ کی جو چارپائی تھی وہ کیا بغل تھی، آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی کہ بغل میں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے حضرت عائشہ کی جو چارپائی تھی وہ اس کے سامنے تھی، اور حضرت عائشہ وہاں پر لیٹی رہتی تھیں، آپ وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. بلکہ بسا اوقات جو ہے کبھی نیچے ہوا مائی عائشہ سوئی ہے تو آپ کے سجدے کے جگہ پر ان کا پیر رہتا، آپ اس کو چھوتے تھے کہ آپ پیر کنارے کر لو تاکہ میں سجدہ کروں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی البتہ یہ ہے کہ عام جو صورتحال ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہاں مسحری ہے، چارپائی ہے، اس پر آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ سویا ہوا ہے، آپ نیچے نماز پڑھیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مکھی وغیرہ اگر گر جائے کھانے میں، پانی وغیرہ کسی چیز میں، تو اس کو ڈبا کر نکالنا چاہیے، تو کیا یہ حکم مچھر اور دوسرے کیڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس پر بھی یہ مشتمل ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے یہ دوسرے کیڑوں وغیرہ کا وہ حکم نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکھی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی ہے کہ فَإِنَّ فِي أَحْدِ جَنَاحِهِ دَاءٌ، اس کے ایک بال پر میں کیا ہے بیماری ہے، وہ فی اخرى شفا، اور دوسرے میں کیا ہے شفا ہے. اور وہ جب کسی چیز پر بیٹھنا چاہتی تو پہلے اسی کو رکھتی جس کے اندر بیماری ہے اور اس کو بچائے رکھتی ہے. لیکن اب دوسرے ایسے کیڑوں کے بارے میں یہ چیز وارد نہیں ہے، لہذا اس پر یہ حکم نہیں لگے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جیسے کہ پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے، کیا پیٹ کے بل صرف لیٹنا بھی منع ہے؟ نہیں، اگر کوئی وجہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ منع ہے عام حالات میں. لیکن اگر کوئی وجہ ہو، کسی کے پیٹ میں درد ہے
ہے کہ نہیں. یا بسا اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں عادت بن جاتی ہے کہ ان کو بغیر نیند ہی نہیں آتی ہے, تو الگ مسئلہ ہے. جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی SSMS سیریز 412 جس میں گروپ نمبر 10 کے اور خواتین کی گروپ کے سوالات کو شامل کیا گیا. امید کہ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے.